بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام دوستو، میں ہوں میر مسلم ڈالپور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنگ کویسچن وتھ میر مسلم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سنیں گے آئی ایم ایف۔ تو بڑا ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا واسطہ ہے نا، تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ بھی چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ کہا ہے، کچھ ہم نے باتیں کی ہیں، کچھ کام کیے ہیں ہم نے، اور وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ غور کریں گے کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا علاج ہے، اور کچھ ہم بھی اپنے علاج بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو پہلے تو ہم تھوڑا سا آئی ایم ایف کی ہسٹری جان لیں نا۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں 1988 ایک ایئر ہے، جو سال ہے، اس میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔ تو 1988 سے لے کر آج تک ہم نے تقریباً 18 پروگرامز جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہیں۔ صرف 4 سال ایسے گزرے ہیں جو ہم پرویز مشرف کا ٹائم تھا 2004 سے 2008، تو اس میں ہم آئی ایم ایف میں نہیں تھے، ورنہ تو ہم جو ہے مسلسل یہ 18واں پروگرام ہے جس میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ معیشت اور بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایشو آتا ہے کہ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، جب ہم ظاہر سی بات ہے ایک چیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ڈالر آتے ہیں، اور امپورٹ کرتے ہیں، باہر سے منگواتے ہیں، تو ہمیں امپورٹ کا جو بل جو اس میں ڈالر پے کرنا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے، تو ہمیں ڈالر کی جو ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے بیسیکلی ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ تو یوں سمجھیے کہ آئی ایم ایف ہمارا ایک ڈاکٹر ہے جو ہماری معیشت کی جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کچھ دوائیاں بھی بتاتا ہے، کچھ علاج بھی بتاتا ہے، لیکن دیکھنے والی یہ بات ہے کہ 1988 سے لے کر اب تک 18 پروگرام اگر ہم ٹھیک ہونے ہوتے ایک ڈاکٹر سے، تو یار 18 مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اور وہ بھی سیم دوائی دے رہا ہے ہر سال، ہر مرتبہ جب بھی جا رہے ہیں، تو اس کے بعد دوائی تو کیا ہے، تباہی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سمپل لاجک والی بات ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمارا کچھ بھلا ہونا ہوتا تو وہ ان 18 پروگرامز کے اندر ہو جانا تھا، تو وہ تو نہیں ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ابھی بھی بات چل رہی ہے ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ، تو آئی ایم ایف کے پاس کیا سولوشن ہے، چلیں اس پر بھی غور کر لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں سولوشن کون سا بتا رہا ہے، اور تھوڑا سا اس پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو آئی ایم ایف کا جو سولوشن ہے اس میں ٹاپ پر جو ہے وہ ہے ڈی ویلیویشن، یعنی آپ کی ملک کی جو کرنسی ہے اس کو ڈالر کے مقابلے میں آپ اس کا ریٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں، اس کو کم کر دیں، اور ڈالر کو بڑھنے جتنا بڑھنا چاہتا ہے۔ تو ڈی ویلیویشن سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو قرضے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بنا کسی ایک بھی ڈالر ہم نے لیا نہیں، اور اربوں روپے کے ڈالر کا جو قرضہ ہے ہمارا وہ آٹومیٹیکلی وہ جو ہے انکریز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی سادہ سے ایک مثال میں بتاؤں آپ کو کہ 1996 دسمبر 1996 انڈونیشیا، تو اس میں انڈونیشیا ایسٹ ایشیا میں بیسیکلی ایک کرائسس آیا ہوا تھا، کانفیڈنس کا کرائسس تھا۔ تو وہاں پر انڈونیشیا والے بھی گئے پھر آئی ایم ایف کے پاس، تو اس ٹائم پہ انڈونیشین کرنسی جو تھی وہ 2400 کے اراؤنڈ تھی۔ تو 2400 کے اراؤنڈ جب وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس، تو آئی ایم ایف نے سولوشن کیا دیا؟ آئی ایم ایف نے سولوشن یہ دیا کہ آپ اپنی روپی کو جو ہے مارکیٹ پرائس پر چھوڑ دیں، کہ جہاں تک مارکیٹ اس کو لے کے جا رہی ہے اس کو جانے دیں۔ تو انہیں ودن 10 منتھس، ودن 10 مہینوں کے اندر ان کا جو 2400 سے ان کا جو روپی تھی وہ ایز کمپیئر ٹو ڈالر 10,000 روپی، وہ 10,000 کا ایک ڈالر ہو چکا۔ تو ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیں۔ اب یہ بالکل سمپل لاجیکل ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس ریزروز ہیں، یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ تو ختم ہو گیا، سرپلس اکاؤنٹ ہمارے پاس ریزروز جو ہیں وہ ڈالر کے پہلے سے زیادہ ہیں اور وہ بڑھ ہی رہے ہیں۔ تو سمپل سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ جب ہم پیمنٹ بھی کر رہے ہیں ان کو، جو ہے وہ ان کے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، ہم امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی چلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا جو ہے 160 سے 173 173 تک آ گیا ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر جیسے کم ہوتی ہے تو وہ تو کم تو نہیں ہو رہی نا، ہمارے پاس تو ریزرو تو بڑھ ہی رہے ہیں۔ تو ریزرو بڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارا جو ڈالر ہے وہ 173، اللہ جانتا ہے 180، جب تک ویڈیو بنا رہا ہوں کیا پتہ 180 ہو جائے،
تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ جب ہمارے پاس ایک چیز ہے اور وہ سرپلس ہے اور وہ زیادہ ہے تو پھر کیا ضرورت کیا ہے؟ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں، یہی پالیسی ہے، مارکیٹ ہاتھ چھوڑ دے، جیسے مارکیٹ جہاں لے جائے۔ تو اس وقت تو وزیر خزانہ شوکت ترین جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا مارکیٹ پرائس بھی اتنی نہیں ہے، تو مارکیٹ کے حساب سے بھی ہمارا ڈالر اتنا نہیں ہونا چاہیے، 165 166 کے اراؤنڈ ہونا چاہیے۔ لیکن تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی ہے کہ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں تو بھائی باقر رضا صاحب ہمارے اسٹیٹ بینک آف گورنر کے، جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، عزت مآب اللہ تعالیٰ، وہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد عزت کرنی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کے اندر ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو ان کی کیا پالیسی ہے کہ بھی چھوڑ دیں، مارکیٹ پر چھوڑ دیں۔ تو بھائی مارکیٹ پر جب چھوڑنا ہی ہے تو بھائی آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ چلے جائیں پھر آپ بھی، پھر پاکستانی عوام کو یہی کہتی ہے نا، پھر جاؤ ایجپٹ واپس جہاں سے آئے ہو۔ اچھا ان کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ یہ تھے ایجپٹ میں، اور ایجپٹ کی نومبر 2016 میں جب انہوں نے جوائن کیا ایجپٹ کو، وہاں پر بھی اپنا کام کرنے گئے تھے IMF کے ذریعے۔ تو انہوں نے جب وہ ایجپٹ کو جوائن کیا تو ایجپٹ کی 30% جو آبادی تھی وہ بلو پاورٹی لائن تھی، لیکن جب وہ وہاں سے چھوڑ کر ہے جب پاکستان آئے تو ان کی ایجپٹ کی جو بلو پاورٹی لائن پاپولیشن تھی وہ 60% سے ابو تھی۔ تو وہاں پر بھی وہ غریب بڑھا کر ہیں، تو یہاں پر بھی یہی IMF کا کام کرنے آئے۔ اللہ رحم کرے، کیا ہے اللہ رحم ہی کرے۔ تو ہمارے اسٹیٹ بینک اور IMF کی پالیسی تو یہی ہے کہ آپ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں۔ تو مارکیٹ پہ چھوڑنا سولیوشن کس طریقے سے، یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ اچھا اب دوسرا سولیوشن کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لائٹ کا بل بڑھا دیں، لائٹ کے اوپر ایک تو لائٹ مہنگی کر دیں۔ تو بھائی سمپل سی ایک بات ہے کہ جب آپ لائٹ پہ 10 روپے بڑھا رہے ہیں، کتنے بڑھائیں گے اور کیا بڑھائیں گے؟ اور جتنا آپ بڑھائیں گے اتنی چوری بڑھے گی نا، اتنی چوری ہی بڑھنی ہے، اتنا تو اور زیادہ سرکولیٹری وہ ڈیٹ ہی بڑھنا ہے نا، جو بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریٹ بڑھائیں گے تو لوگوں نے چوری بڑھانی ہے۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا چوری کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ مہنگی کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے پھر وہ دوسرے ہی کام کرنے ہیں۔ اچھا اور گیس کا بل بڑھا دیا آپ نے، 50% پاکستان میں لوگ جو ہے وہ ان کی انرجی کی جو ضروریات ہیں وہ گیس سے پوری ہو رہی ہیں۔ جب گیس سے پوری ہو رہی ہیں تو جناب گیس کے آپ ریٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنا بڑھائیں گے؟ اور کتنی عوام مسقت ہے؟ تو آپ کرنسی کو، یہ تو ہوگی نا بات آپ اس کی کہ IMF کی کیا دوائیاں ہیں، اور جو ہمیں لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کس طریقے سے لائٹ کا بل بڑھانے سے، پیٹرول کا ریٹ بڑھانے سے آپ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کر رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر کوئی سمجھا دے تو اس کی مرضی۔ اچھا ابھی تھوڑا سا ہم بات اور کریں گے اس بارے میں کہ ہمارے پاس سولیوشن کیا ہے، ایک عام پاکستانی کیا سمجھتا ہے۔ اچھا ابھی سولیوشن کی بات چلی تو ایک ظاہر سی بات ہے، سولیوشن تو بڑے بڑے ادارے دیتے ہیں نا، اور جن کے پاس کافی ریسرچ ہوتی ہے، ڈیٹا ہوتی ہے، تو اس حساب سے۔ لیکن ہم ساتھ ہی میں چھوٹی سی 2-3 باتیں میں اس پہ کروں گا کہ دیکھیں ہم نے کتنے لینے ہیں 3 سال میں 6 ارب ڈالر لینے IMF سے، اور ان کے کہنے پر ہم جو بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی جو بھی کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ سب ان کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، ان کی شرائط ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے 6 ارب ڈالر کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے کہ 1 سال کے اندر 2.5 ارب 2.5 بلین ڈالر کے ہم نے کیا منگوائے ہیں؟ موبائل منگوائے ہیں، لگژری آئٹم ہیں۔ اگر ہمیں وہ 2.5 ارب ڈالر کے 1 سال کے اندر ہم اس پہ بین لگاتے ہیں، کیا ضرورت کیا ہے ہمیں اتنے موبائلز کی؟ مطلب 2.5 ارب کے موبائل۔ اچھا اسی کے ساتھ پورٹ پہ چلے جائیں، 3000 cc 4000 cc کی گاڑیاں، 3.5 کروڑ کی، 4 کروڑ کی گاڑیاں وہ پورٹ میں کلیئرنس کے لیے پڑی ہوئی ہیں، جن کے صرف ٹیکسز جو ہیں وہ 60 لاکھ 70 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے ان لگژری گاڑیوں کی؟ 1300 cc سے زیادہ تو گاڑی ہونی ہی نہیں چاہیے، امپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم 2 سال صرف 2 ایئرس کے لیے اگر ہم، یہ ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ مہربانی کریں ملک پہ کہ وہ گاڑیاں نہ منگوائیں، امپورٹ نہ کریں، 1300 cc تک رکھ لیں اس کو اور امپورٹ نہ کریں، تو کیا ہو جائے گا اس سے 2 سال کے لیے؟ تو یوں آپ اس کو سمجھیں کہ یہ 5 سے 6 ارب تو یہ ہو جائیں گے، 2-3 ارب اور آپ امپورٹ کی لگژری آئٹم پر ہم بآسانی 8 سے 9 ڈالر ہر ایئر ایوریج 1 سال۔ یہ میں سادہ اپنی مثال بتا رہا ہوں، یہ میری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ریسرچ کرنے والے، وہ کیوں نہیں یہ دیکھتے کہ امپورٹ میں کہاں تک وہ کر سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سا ایک تھا کہ ہم امپورٹ میں دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، تو اگر 8 ارب روپے سالانہ ہم بچائیں تو 3 سال میں ہم 18 ارب بچا لیں گے۔ تو کہنے 6 ارب ڈالر کے لیے یار
کیوں مطلب ہم جا رہے ہیں IMF کے پاس؟ اچھا دوسرا ہم کیا سولوشن دے سکتے ہیں؟ سولوشن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کا خوف کریں. یہ جو ہیلی کاپٹر والے آئے ہوئے ہیں، جو باہر کی IMF کے جو نمائندے جو ہمارے اوپر مسلط ہو پڑے ہیں، مہربانی کرے خان صاحب، عمران خان صاحب، ہم آپ سے پاکستانی ایز اے پاکستانی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہیلی کاپٹروں والی جو داعش ہے نا، جو افغانستان سے بھی اس کو کھدڑا جا رہا ہے، مہربانی کرے پاکستان سے بھی اس کو نکالے. ہیلی کاپٹر والی یہ داعش ہی ایک طریقے سے جو پاکستان پر روزانہ مہنگائی کے بم گرا رہی ہے. تو یہ ہیلی کاپٹروں والے جو ہے نا، جو سوٹ کیس میں آتے ہیں، اس سوٹ کیس میں جاتے ہیں، ان کو روانہ کریں مہربانی کریں. ایک کام تو یہ کریں، کیونکہ انہوں نے پھر IMF کی غلامی کا پٹا ہمیشہ جو ہے نا ہمارے اوپر بھی ڈال کے رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. کچھ تلخ ہو گئی تو کچھ باتیں تیز ہو گئیں، تو اگر کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور میں کوئی اکونومسٹ نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس میں بھی مجھے معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، بھڑاسی نکال سکتے ہیں نا. تو کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں یار. ہمارے اوپر اتنی وہ ہو رہی ہے، وہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا انپٹ بھی ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی اور کوشش کریں کہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.